کہ کتنی بڑی بیماری کا ادراک کیا تھا امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق دی کہ جو بڑا پرانا ایک جو ہے وہ ناسور بن چکا تھا۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ۔ اتنا لکھ کے میرا اپنا نقطہ نظر جو بھی ہو، اس وقت میں ناقل کی حیثیت سے استاد صاحب کا کلام نقل کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان کا کلام صحیح بھی ہے، لیکن علم مناظرہ کے مطابق جس سے نقل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہیں اگر قائل نقل کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ ان کی گفتگو ہے۔ اب یہ جو پچھلے سال کئی دھرتی دھکیل سنگھ خطیب جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ تم تو نبیوں کے بھی گستاخ بن گئے ہو، پہلے تم سیدہ کے گستاخ تھے کہ تم نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ اب ترجمہ دیکھو، کہتے آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے میوہ کھا لیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، مطلقاً لفظ خطا ہے، یعنی اجتہادی کی بھی بات نہیں ہو رہی، لفظ میں مراد اگرچہ وہ آج تو کئی ایسے بھی سجادہ نشین ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت پہلے تم نے خطا کہا پھر ساتھ اجتہادی کی قید لگا رہے ہو۔ اب امام بندیالوی نے تو یہاں مطلقاً لکھا ہے خطا سرزد ہو گئی، اور پورے ملک میں اگر اس وقت خطیبوں اور اماموں کی لسٹ بنائی جائے تو کم از کم 85% تو یا ان کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یا اس سے بھی آگے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ جو اصول سے واقف نہ ہو، عقائد سے واقف نہ ہو، جن کی ساری زندگی عالم بناتے گزر گئی اور 70 سال سے زائد عرصہ، اور بڑے بڑے جتنے مراکز تھے سب نے بطور اعزاز 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یعنی ان کو دعوت دے کر اپنے صاحبزادوں کو جانشینوں کو پڑھوایا ان سے۔ تو آپ نے یہ لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے اور آج بھی نبی ہیں، تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، کون؟ مشائخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ پیران طریقت جن کے بارے میں عوام بلکہ بعض خواص یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کر کے اللہ کے ایک نبی کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اسے مانتے ہوئے پھر جو کچھ آیت میں ہے اس کے لحاظ سے آگے یہ لکھا اور استدلال یوں کیا کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر جو مسجود ملائکہ تھے، مسجود ملائکہ آگے اس میں بحث ہے، یعنی حیثیت قبلے والی تھی اور سجدہ اصل میں اللہ کو ہی تھا، مگر یہ جو عام مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہے بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مشائخ کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یعنی جس طرح وہ گزشتہ سال حضرات جو تشریف لائے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جب
آپ مجھ سے یہ کام کروا کے یہاں نکلیں گے تو پوری دنیا میں یہ آئے گا کہ عملاً یہ لوگ بھی رافضی ہیں، کیونکہ رافضی تو زبان سے کہتے ہیں کہ غیر نبی نبی کے برابر بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے، اور ادھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے تو خطا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، ان کی تو یہ سارے مان گئے کہ ٹھیک ہے ان سے ہوئی، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں یہ توہین ہے ان کی، تو جو ایک نبی کی توہین نہیں تو غیر نبی کی توہین کیوں ہے؟ اس واسطے پہلے میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو تو پھر مجھ سے تبدیلی کرواؤ، اور پھر ساتھ خطا اجتہادی کا حوالہ بھی دکھایا کہ یہ جو خطا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ خطا اجتہادی تھی۔ تو یہاں وہی استدلال مشائخ کے لحاظ سے بنیالوی صاحب نے کیا کہ فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو نسبت خطا کی کر دی جائے اور اپنے پیر کے لحاظ سے کہا نہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوا کہ تمہارا پیر معاذ اللہ نبی سے بڑی شان رکھتا ہے کہ ایک چیز نبی کے لیے تو تم جائز سمجھ رہے ہو لکھنا اور بولنا، اور وہ لکھنا پڑے گا قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اور وہ حدیث مثلا فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ نے لکھی لما اقترف آدم الخطیئۃ، تو اب ترجمہ یہی لکھنا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا، کیونکہ حدیث میں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو اب ترجمے میں بھی وہی لفظ آئیں گے۔ تو آپ نے یہاں یہ دلیل پھر دی جو دلیل ہم نے بھی پیش کی، اور یہ حق دلیل ہے، دوسری طرف رفض ہے ان کے نزدیک، خواہ معاذ اللہ کسی کو انبیاء سے بڑھاؤ یا خود اللہ سے بھی زیادہ شان بیان کر دو، وہاں ہضم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، یہاں اصول ہیں 14 صدیوں کے، قرآن و سنت کا پہرا ہے، اس بنیاد پر یہ لکھا آپ نے۔ اور پھر آگے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی خطا اور مشائخ کی خطا میں 2 فرق ہیں، وہ آگے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خطا کا لفظ بغیر اجتہادی کے لفظ کے یہ لکھا، اور آگے اس پر آپ نے عقائد نسفی سے ایک دلیل پیش کی، کیونکہ استاد جس طرح منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے، علم کلام کے بھی بادشاہ تھے، اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شرح عقائدی آپ کے پاس نہیں پڑھی بلکہ خیالی بھی پڑھی ہے، اور خیالات خیالی بس عظیم است برائے حلو عبد الحکیم است۔ تو خیالی جو بندہ بر صغیر میں پڑھاتا تھا کبھی تو اس کے گھر پہ جھنڈا لہراتا تھا کہ یہ عام گھر نہیں، یہ خیالی پڑھانے والے استاذ کا گھر ہے، یعنی اعزازی طور پر جس طرح وزیروں کی کاروں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، اتنا بڑا درجہ تھا خیالی پڑھانے کا۔ تو آپ نے شرح عقائد نسفی کی عبارت پیش کی، لا یبلغ ولی درجۃ الانبیاء، یعنی یہ ہمارے اصول ہیں کہ ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لأن الانبیاء معصومون، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، مأمونون من خوف الخاتمات، وہ سوء خاتمہ کے خوف سے مامون ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو، انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں، ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونا ہے، اور جو غیر نبی ہیں انہیں خطرہ ہے۔ مکرمون بالوحی، انبیاء علیہ السلام پر وحی اترتی ہے۔ اب کرامیہ ایک فرقہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اب چونکہ وہاں پر غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے، تو ہمارے علم کلام میں ہے فما نقل عن بعض الکرامیت جواز کون الولی افضل عن النبی کفر، کہ فرقہ کرامیہ کے اندر جو یہ بات ہے کہ ولی نبی سے عظمت میں بڑھ جاتا ہے، یہ کفر ہے، یہ کرامیہ کی یہ بات کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
جس طرح کے روافظ کے ہاں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے، تو کرامیہ میں ولایت نبوت سے افضل ہے ان کے نزدیک، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نقل کیا گیا ہے ان کا یہ شرع عقائد نصفی سے کہ یہ کفر ہے۔ اب پھر اس بات کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جہاں آج مسئلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہوا، اس وقت انہوں نے اس جگہ لفظ مشائخ رکھا، لیکن مراد اس سے مکمل غیر نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے کسی پیر تک سارے اہل بیت اطہار، آل ابا، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ سب ولی ہیں، کوئی بھی ان میں نبی نہیں۔ یعنی پانچ تن پاک کے اندر سرکار کے سوا اہل بیت اطہار کے جو افراد، جو خلفائے راشدین، جو غوث اعظم، سارے اولیاء جو ہیں سب غیر نبی ہیں، اور غیر نبی کے لحاظ سے دلیل دے رہے ہیں۔ اور لفظ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں پھر مشائخ طریقت کے متعلق عوام یا خواص کا یہ عقیدہ کہ ہمارے مشائخ سے کسی قسم کے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے، پس جو شخص ان کے کسی قول یا فعل کے ساتھ شرعی دلیل کی بنا پر بھی اختلاف کرے وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ شرعی دلیل سے بھی اختلاف کرے، کیونکہ یعنی ایسا عقیدہ رچ بس گیا ہے پیر کے بارے میں کہ پیر سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ جو ان کا رد کر رہا ہے آیت پیش کر کے، حدیث پیش کر کے، اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیت ہے، حدیث ہے، دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا کون ہے، تو پھر اسے بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارے خلاف لا تعلقی کی ایک چلی تحریک پیر خانے سے، اور ایسے گستاخ سے میل ملاپ رکھنا غیرت طریقت کے خلاف ہے۔ یعنی یہ آپ ان کا مقولہ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس بندے نے پیر صاحب سے اختلاف کیا ہے، اگرچہ قرآن پیش کر کے کیا ہے، اگرچہ حدیث پیش کر کے کیا ہے، تو یہ گستاخ ہے۔ اور کوئی بھی پیر بھائی اس سے نہ ملے، اگر وہ ملا تو بے غیرت ہے، نہ ملے تو پھر غیرت طریقت پائی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت طریقت کے خلاف ہے۔ اب لکھ کر اپنا تبصرہ اس سوچ کے بارے میں کرتے ہیں، فرمایا اس قسم کی سوچ اور نقطہ نظر محض اندھی عقیدت کی پیداوار ہے، یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا، پیر کو دیکھنا، اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاخ کہہ کر اس سے میل ملاپ بند کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک عقل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشائخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد، امام بندیالوی کہتے ہیں، چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان راضی دوران حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں زیر تشریح آیت تحریر فرماتے ہیں۔ آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرق و غرب رفظ کو آگ لگی، وہی لفظ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، مطہر تو ہیں مگر معصوم نہیں۔ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ، کون؟ آل ابا، اہل بیت اطہار، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفحہ 54 ہے، یہ 1979 کا جو چھاپا ہے، اور یہ صفحہ 58 ہے، وہی عبارت۔ اب شرح میں لکھتے ہیں،
اب دنیا بھر میں کوئی بندہ، چلو میں تو چھوٹا ہوں، امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ اس عبارت کی شرح پیش کرنے والا کوئی پیش کرے، اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے، اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیے، اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی۔ اب سنو، آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، سنیوں کے نہیں